ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ہاں جی ابن حسن صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں جی آ رہی ہے۔ اچھا، میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا تو لیکن اب میں بیسیکلی آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو بس اب 5 o'clock آف ٹائم ہے تو اس سے پہلے میں بالکل لمیٹڈ سی ایک بات کروں گا۔ کچھ عرصے سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، الحمدللہ میں ایک مسلم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالت ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ باقی بات بالکل بیسک سی ہے، وہ یہ ہے کہ کل ہی نہ ہو جائے پھر خاتمہ، اللہ میں کہیں کہ وہ اچھا نہیں بھائی تھوڑی دیر رہو گے تو ایمان چلا جائے گا تو بیٹھا ابھی آ جاؤ اوپر۔ نہیں آپ کائنڈلی ایک سیریس میرا کوسچن ہے، آپ اس کو بالکل کیجولی ہر چیز کو لے لیتے ہیں۔ شروع میں لیا یار، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا اچھا رکھیں، کوسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیریس، ہم اس کو سیریسلی دے دیں گے۔ جی اچھا، ایسے ہے کہ میں جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی رسپونڈ کر دیجیے گا۔ مجھے بس اب یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو کریشن ہے اس میں ہیومن بینگز اور باقی کریشنز جو اس ٹائم پہ اس پلانٹ کے اوپر ہیں، ارتھ کے اوپر، ان میں کافی فرق ہے۔ اگر ہیومن بینگز کو ہم دیکھیں تو وہ واحد کریشن ہے جو انوینشنز کر رہی ہے، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہے، جو کہ وار فیئر میں کام کر رہی ہے، ہیلتھ میں کام کر رہی ہے، ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم باقی کریشنز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جس طرح اینیملز ہیں تو وہ ایٹ سلیپ ڈرنک اینڈ ڈائی والا ان کا کانسیپٹ ہے، تو یہ ڈیسیژن میکنگ بیسیکلی کس نے کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انوینشن صرف انسان کرتا ہے؟ نہیں، انوینشنز جو انسان کے لیول کی ہے وہ کوئی اور کریشن اس ٹائم پہ ہمیں کرتی بھی نہیں نظر آ رہی، ہاں تو کوئی کانفلکٹ ایک آف بات ہے نا، کریشن نہیں نظر انوینشن آ رہا۔ ویسے ہوتی کیا؟ انوینشن کس چیز کی ہوتی؟ انوینشنز مختلف انوینشنز ہیں، اس میں مختلف سیویلائزیشنز ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم انڈس ویلی ہم سیویلائزیشن سویلائزیشن سے کی لے بات کے نہیں ابھی کر تک رہے، ہم دیکھ، ہم نہیں، ایک منٹ ٹھہرے، ہم انوینشن کی بات کر رہے ہیں۔ جی انوینشن کیا ہوتی ہے؟ کیا پہیا ایک انوینشن ہے؟ بالکل پہیا ایک انوینشن ہے، بلکہ بیسک اچھا تو انوینشن ہے سب سے۔ کیا، ہاں پہیا سب سے بیسک نہیں ہے، اس سے بھی بیسک ہے کچھ، جو کہ انسانوں نے سب جی سے پہلے کیا ایجاد کیا تھا؟ انسانوں نے سب سے پہلے ڈنڈا ایجاد کیا، ٹھیک ہے؟ جی مذاق کے طور پہ نہیں لینا اس بات کو، نہیں کلبز یوز کرنا، ٹھیک ہے، آپ کا پتھر پوائنٹ آپ استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جی کو میں جی یہ بتا دوں کہ پورے اینیمل کنگڈم میں بہت سارے جاندار ہیں جو کہ ٹولز یوز کرتے ہیں، اور ہر ٹول انوینٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ٹول جی ایسا جی نہیں ہے کہ انوینٹڈ نہیں ہوتا۔ بالکل اگر ایسے ہی اگر ایک ڈنڈا بھی یوز کر رہا ہے نا چمپینزی، تو وہ بھی اس نے انوینشن ہی کیا کہ ڈنڈا توڑ کے اسے یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی جی چمپینزی جو ہیں وہ ٹولز یوز کرتے ہیں، پتھر بھی یوز کرتے ہیں، ڈنڈے بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون کہ دوسرے جانوروں کی ہڈیاں بھی یوز کرتے ہیں چمپینزی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا ٹھیک اسی جی طرح آٹرز جو ہوتے ہیں، وہ آٹرز کیا کرتے ہیں؟ شیلز کو توڑنے کے لیے پتھر اپنے پیٹ پہ رکھتے ہیں، الٹے تیر رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر اپنے پیٹ پہ رکھا ہوتا ہے اور شیلز کو نکال لیتے ہیں، اور شیل کو اس پتھر پہ جو پیٹ پہ رکھا ہوتا ہے مار مار کے، سی شیلز کو توڑ کے، اور ان کو وہ پتھر کو ٹول کے طور پہ یوز کر رہا ہے۔ تو اس نے ایک میتھڈ انوینٹ کیا ہے، صرف ٹولز انوینٹ نہیں ہوتے، میتھڈ بھی انوینٹ ہوتے ہیں۔ اس نے میتھڈ انوینٹ کیا کہ جس سے وہ سی شیلز کو توڑتا ہے۔ اسی طرح چمپینزیز نے بھی، یہاں مگر اب ایک بات ہے کہ انسان اور چمپینزی میں فرق کتنا ہے۔ چمپینزی کا دماغ تقریباً 350 سوا 300 سی سی کا ہوتا ہے، انسان کا دماغ 1350 سی سی کا ہوتا ہے، یعنی 5 ٹائمز اس کے اندر جو ہے نا نیورون مٹیریل زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری بات ہے پھر فرق تو ہوگا نا۔ ایک پوائنٹ ہے جس کے بعد جاندار کو آگ جلانا آ جاتی ہے، جیسے کہ ہومو ایکٹس تھا، ہومو ایکٹس کا دماغ ہم سے آدھا تھا مگر اسے آگ جلانا آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو جب دماغ کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے، تو وہ انوینشنز بھی کرنے لگتا ہے، وہ چیزیں بھی بنانے نہیں، لگتا ہے۔ یہ لیکن سب میں ڈیولپمنٹ آپ طور پہ سے اب ثابت شدہ ہے۔ کائنڈلی اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انوینشنز ہیں اگر ہم کولیکٹیولی دیکھیں، پوری جو کریشنز اس ٹائم پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں ارتھ میں، ان میں جو ہیومن بینگز کی انوینشنز ہیں اس میں اور جو باقی کریشنز ہیں ان کی انوینشنز میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیں اس انوینشن کو بھی آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ ایوولوٹ کریں گے تو ہوپ فلی وہ اگلے میں ہزاروں آپ کو سال اس میں کو شاید آگے پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا اس سے
یہ جو ریالٹی جو آپ نے بتائی ہے, اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ صرف انسان, اور یہ صحیح بات ہے, انسان ایک باقی تمام جانداروں سے مائلز اہیڈ انٹیلیجنٹ ہے, تو آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ میں بالکل میں اصل میں اسی طرف آ رہا تھا بیسیکلی, اور اسی بات کو کر کے میں بات وائنڈ اپ کر دوں گا, اس کے بعد آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. وہ جو نتیجہ میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ ڈیسیژن میکنگ کسی نے کی ہے. اس کسی کو آپ تو نہیں مانتے, لیکن میں اس کو کریٹر مانتا ہوں. تو بیسیکلی یہ میرا پوائنٹ ہے. اب ہاں یہ تو آپ کا, چلیں یہ ابھی اب سن لیں, تو یہ تو آپ کی اسرشن ہے نا کہ آپ نے کہا کہ یہی جو کل کیسے صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو آگے آپ نے کہانی ڈال دی نا, کہ ہم نے ایک کامن اینسیسٹر دیکھا ہے, ہم نے شاخ دیکھی ہے, بیچ میں ہمیں کچھ ڈھانچے ملتے ہیں. اب جینیٹکس کا ایک اور آرگیومنٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ارتقاء کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ اینسیسٹر کامن ہے, تو ہم اس میں سے نکلے ہیں, جو کہ انفرنس ہوتی ہے, جو کہ ہر کوئی کرتا ہے. تو آپ نے یہ انفرنس ڈالی ہے کہ اس کے پیچھے. لیکن سائنس یا فلسفی کیسے چلتی ہے؟ وہ ایسے چلتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو رکھتے ہیں, پھر اس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کاؤنٹر نیریٹو میں جان ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم یہ بات کریں بھی کہ خدا نے بنایا, خدا کا یہ پلان تھا, تو بندہ پھر یہ بھی پوچھ سکتا ہے خدا کو باقی جاندار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو بیور ہیں جو ڈیم بناتے ہیں, ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں, ایک ٹرمائٹ ماؤنٹ اتنا بڑا ہارڈ انٹیلیجنس کی اتنی بڑی بات ہے کہ بہت. بی ہائیو یہ انسان, چلو بی میں آپ کہیں گے ہم نے ان کو شہد کھانا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ایسے جاندار, ایسے خدا تو ہر چیز سے اوپر ہے نا. یہ تو ہم ایکو سسٹم کی ضرورت ہونا تو ایک اس کی نیچرل ایکسپلینیشن ہے. خدا اگر چاہتا, خدا تو ایسے بھی بنا سکتا تھا کہ خدا صرف انسان کو بناتا اور باقی جانداروں کو بنا دیتا, کچھ موٹے موٹے شیر بھیڑیے چیتوں وغیرہ کو, باقیوں کا نہ بناتا, اور ہم اپنی توانائی جو ہے سورج سے لیتے بجائے اس کے کہ ہم جانوروں کو کاٹ کوٹ. ممکنات کی بات ہو رہی ہے نا. تو جب آپ خدا کے پوائنٹ پہ جاتے ہیں نا, جب ہم گاڑی کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کاربوریٹر میں پھنس جاتا ہے, مٹی کٹا پھنس جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے, گاڑی پھنس جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے گاڑی کی موٹر ہوتی ہے, موٹر جو بھی چیز موونگ ہوتی ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو یہ تو انسانی اور نیچر کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو خدا ایسی یونیورس کیوں بنائے گا جس میں بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں؟ خدا نے اگر انسان کو عقل دینی تھی اور انسان کا ٹیسٹ لینا تھا, مزے لینے تھے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں میں یہ اس کو یہ ریپ کرتا ہے نہیں کرتا, قتل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, میں امتحان لیتا ہوں, تو باقی جانداروں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے اس بھیڑ سے بھی انصاف کرنا ہے جس کو دوسرے بھیڑ نے مارا ہوگا, سینگ مارا ہوگا, جس کے ایک کے سینگ نہیں ہوں گے. تو یار اس میں دیکھیں حارث, ابھی میں ریلیجن پہ آ ہی نہیں رہا, ابھی میں کریٹر کے گرد ریوالو کر رہا ہوں. نہیں میں بالکل ابھی کریٹر پہ بات کر رہا ہوں. جب میں ریلیجن پہ آؤں تو آپ بالکل حدیث کو کوٹ کریں. ہوتی ہے یار, ایک منٹ ٹھہر جائیں. جی آپ ملدوں کے پاس آئے ہیں تو بات ہمارا مین پرسپیکٹو ہی ریلیجن کو کرٹیسائز کرنا ہوتا تھا. کوئی آگے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ریلیجن پہ بات کریں. ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن یہ میری بات کا آپ آنسر اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ جی ایک منٹ یار, ایک منٹ خدا چاہتا تو ہمیں کسی ایسے ڈی این اے سے بھی بنا سکتا تھا جو کسی اور میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے, خدا نے نہیں بنایا. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے نہیں بنایا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی ریزن بتائیں کہ خدا نے کیوں نہیں بنایا. خدا یہ شک ہی نہ رہنے دیتا کہ انسان بات سن لیں نا میری بات یار, ایک منٹ آپ سنیں تو صحیح, صبر سے سنیں نا یار. آپ کو اتنی دیر بولنے دیا, آپ پھر بھی جو ہے نا, اور ہمارے پاس مور دین انف ایویڈنس ہے کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی, انسان اور چمپینزی میں نا پروٹینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور 29% جو پروٹینز ہیں نا وہ 100% سیم. ایک ہی پروٹین, ایک ہی جین وہ ان کو انکوڈ کرتے ہیں, اور باقی کی 71% پروٹینز جو ہے نا وہ 99% سیم. ٹھیک ہے, پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ریگولیٹری سیکوینسز ان دا جینوم. انسان اور چمپینزی میں جو سب سے زیادہ مختلف باتیں ہیں نا, یہاں جو ڈفرنسز ہیں وہ ریگولیٹری سیکوینسز کے اندر ہے. جینز اور پروٹینز آلموسٹ سیم. ریگولیٹری سیکوینس کیا کہتا ہے کہ فرض کریں جی آپ کے پاس
ایک جین ہے جو کہ وٹامن بی کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے. وٹامن بی دماغ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. انسان کے پاس اس جین کی کچھ ایسی کاپیز ہیں جو کہ ساری بہت ملتی جلتی ہیں اور وہ دماغ کی پروگرس میں زیادہ کام کرتی ہیں, جبکہ چمپینزی کے پاس اس کی 2-3 کاپیز ہیں, ہمارے پاس اس کی کوئی 7-8 کاپیز ہیں ایک جیسی ملتی جلتی, جس سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کو بڑا کرنے میں کام کرتا ہے. کچھ کاپیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب ایکٹیو ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے پیٹ میں ایکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے چمپینزی سے. تو آلموسٹ باقی سب تو تقریباً سیم ہے نا, اور جینیٹکس کے ایویڈنس کو ڈینائی کرنے کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں آیا. اور آج سے 20,000 سال پہلے اگر آپ ہوتے, چھوٹا سا پوائنٹ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں ابن حسن, ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں. آج سے 20,000 سال پہلے آپ ہوتے, آپ ڈینوسورز اور نیانڈرتھالز کو دیکھتے, وہ ہم سے بہت قریب ہونا تھا. انہوں نے, ان میں آرٹ بھی تھا, ان میں لینگویج بھی تھی جو کسی اور جاندار میں نہیں ہے. اس وقت آپ نے اپنا آرگومنٹ اور طرح سے بنانا تھا کہ ہومو سیپینس پھر بھی تھوڑے انٹیلیجنٹ تھے ایز کمپیئر ٹو نیانڈرتھال, جو وجہ دی جاتی ہے کہ ہم سروائیو کر گئے اور وہ نہیں کر کے گئے. تب آپ نے اپنے آرگومنٹ کو شیپ اور طریقے سے کرنا تھا. تب آپ نے کہنا تھا ہاں, اور موسٹلی جاندار کے پاس زبان نہیں ہے, کچھ جانداروں کے پاس ہے جس میں نیانڈرتھال اور ڈینوسورینز ہیں, اور ہم میں سائنس کی بھی ہے. اور حالانکہ اس وقت ہم میں سائنس کی کوئی اتنی زیادہ, ہم نے اس وقت تک تھیورم وغیرہ نہیں بنائے ہونے تھے, ہم نے پیثاگورس کا تھیورم نہیں بنایا ہونا تھا. تب آپ نے اپنے آرگومنٹ سے پھر بھی یہ اخذ کرنا تھا, یہ آپ اصل میں جمپ مار رہے ہیں, کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن. تو یہ جمپ تو آپ بھی مار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سورج کی ریز کے اوپر انسان چل رہا ہوتا تو تب آپ نے کہنا تھا کہ پھر انسان کسی ایکو سسٹم میں کیوں نہیں بنایا خدا نے. تو بیسیکلی ہر بندہ ہر سچویشن کے اندر وہ کوئی اور آرگیومنٹ لے کے آ سکتا ہے. ہاں تو ہم نے کہنا تھا, ہاں تو ہم نے کہنا تھا تھوڑی دیر کے لیے نہیں, آپ نے پوائنٹ رکھ دیا نا, آپ نے پوائنٹ رکھ دیا نا, آپ نے میرا پوائنٹ ابھی بیسیکلی نہیں, وہ ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں, بڑا ٹائم ہے. آپ نے کہا سورج کی, یار سن لو یار, میوٹ کرنا پڑے گا بھائی. ابھی آپ نے پوائنٹ رکھ دیا تو اس کا جواب ہوگا تو آگے جائیں گے نا. آپ کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی, آپ کاٹ ہی جا رہے ہو, اتنے ایگر کیوں ہو یار, کیا ہو گیا؟ ہم یہاں پہ اس طرح نہیں جیتو گے. ایک منٹ یار, آپ کو میوٹ تو نہیں کرنا پڑے گا بھائی, میں نے کر دیا. پہلے میں بول رہا تھا تو آپ کاٹ رہے تھے, پھر حارث بول رہے تھے تو آپ کاٹ رہے ہیں. بھائی آپ نے کوشچن کیا, آپ جواب لینے آئے ہو, آپ جواب دیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ نے جب ہم اپنی تسلی کریں گے جواب دے کے تو اگلی بات تب آئے گی. ہمارا اکیلے نہیں کھڑے ہو, ادھر 10 لوگ لائن میں لگے ہوئے. ہمارا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو سوال رکھتے ہیں اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا. ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ آپ ہماری آڈینس کو کنفیوز کر دیں. آپ نے کہا کہ اگر انسان سورج کی سطح کے اوپر چل رہا ہوتا تو تب ہم نے یہ کہنا تھا ایکو سسٹم میں کیوں نہیں بنا. ہم نے یہ کہنا تھا, اس کی وجہ ہے کہ آپ جس خدا کا نظریہ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ نے پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن دیا ہے. خدا جو ڈیفینیشن آپ نے خدا کی دی ہے وہ کسی نظام کی یا ایکو سسٹم کا محتاج نہیں ہے. جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اتنے سارے جاندار بنانے کی ضرورت کیا تھی, تو لوگ ہمیں عام طور پہ کہتے ہیں یہ ایکو سسٹم ہے. ایکو سسٹم کس نے کہا کہ خدا کو ایکو سسٹم کی ضرورت ہے؟ خدا کو تو ایکو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے تو سسٹم بنایا ہوا, کیا جنت میں ایکو سسٹم رکھا ہوا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا. ہوائی فائر مارا ہوا, آپ کہیں گے ہم نے ریلیجن کے اوپر میں نے بات کی, ہم نے تو کرنی ہے بات, کیونکہ الٹرنیٹیو کیا ہے. جب رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا, تو آگے سے رسول اللہ کہتے ہیں آگے سے کہہ دو کہ میں اللہ پہ میرا ایمان پکا ہے. ان کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں تھے, یہ والے شارپ والے کہ جی کنٹینجنسی اور نیسیسری بینگ اور واچ میکر انالوجی اور ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ رسول اللہ کے پاس تو نہیں تھے. انہوں نے تو ایمان کے اوپر بات رکھ دی. تو یہ جو آپ یہ ان کو نا بیسک پوائنٹس ہیں. ہاں ہم نے تب بھی سوال اٹھانے تھے, کیونکہ جو ڈیفینیشن خدا کی آپ نے رکھی ہوئی ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی. وہ خدا محتاج نہیں ہے. پرابلم آف ایول جو ہے ہمیں جانداروں کو چیر پھاڑ کے تکلیف دے کے نیچرلی طور پہ اس کی سینس بنتی ہے, ارتقائی عمل سے اس کی سینس بنتی ہے, ارتقائی عمل سے تکلیف کی, پین کی سینس بنتی ہے. تو ہمیں وہ جواب ملتا ہے. جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, جینیٹک ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں, تکلیف کو دیکھتے ہیں, سفرنگ کو دیکھتے ہیں, تب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی چیز نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی بھی تو مذہبوں والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا, لیکن مذہب میں اور باتیں ماری ہوئی, مذہب میں اور گپے ماری ہوئی کہ ہم نے اس لیے جاندار بنائے ہیں, تمہارے لیے ہم نے جاندار بنائے ہیں. او بھائی, جو ایکسٹریموفائلز جو ہیں, جو سطح سمندر سے کچھ 20 کلومیٹر نیچے ہیں, وہ کس لیے ہمارے لیے بنائے ہیں؟
کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسے ان کا پتہ بھی نہیں تھا رسول اللہ کو یا قرآن کے لکھنے والے کو. تو یہ آرگومنٹ ہے. اینی وے اب آ جائیں, اپنا پوائنٹ رکھتا ہوں. بات وہی ہے کہ انفارچونیٹلی چونکہ میں آپ کے چینل پہ آیا ہوں تو اس لیے مجھے اب ٹالریٹ کرنا ہے. آپ اگر ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ مجھے چانس نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, تو یہ اب آپ کو لیکن کیا جو دے میں رہے ہیں, بات کر رہا ہوں یہ اب آپ کو کیا کہ دیا یار, چاہے یار یہ نہیں والی ڈیسیژن یار مجھے بڑی میں نے کوشش ہم کی آپ سے تھی. بات نہیں کر رہے, ہم آڈینس سے بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو جب جواب دے دو نا اس کے بعد آپ ٹیکنیکلٹیز پہ باتیں شروع کر دیتے ہو. اچھا تو بھائی سن تو لینا, لاسٹ پوائنٹ سن لیں. ایک منٹ بھائی, اب ان میوٹ نہ کرنا, کیونکہ آپ کو زیادہ مسئلہ اس بات سے کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دے رہے. تو یار آپ کوسچن لے کے آئے تھے نا, ہم جواب دے رہے ہیں اور آڈینس کو جواب دے رہے ہیں, آپ کو نہیں. آپ تو شاید کنونس بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تسلی سے اب آپ اپنا پوائنٹ رکھیں اور اب دوبارہ جو ہے نا یہ اس بات پہ نہ کرے کہ ہم نے آپ کو ٹائم دیا کہ نہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کوسچن ادھر لے کے آتا ہے تو اس بولنے کا جو ہمارا بھی بندہ ہوتا ہے نا, جو ہماری سائڈ کا ہوتا ہے, بولنے کا ٹائم اس کو بھی کم ہی ملتا ہے, مگر رونا دھونا آپ لوگ ڈالتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ذرا اتنی ڈگنیٹی رکھیں کہ میٹر پہ بات کریں. یہ ہمیں پرسنل انسلٹس ہم پہ بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں تو میٹر پہ بات کریں. اب آپ کو انمیوٹ کیا جا رہا ہے. اچھا چلیں, بس مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ کس نے کی ہے, کہ ہیومنز جو ہیں انوینشنز کریں گے اور باقی کریشنز نہیں کریں گی, اور یہ جو پین کی سینسیشن ہے, جو ہیپینس کی سینسیشن ہے, یہ سینسیشنز کے پیچھے یہ ڈیسیژن میکنگ کس نے کی ہے, ان کو گورن کس نے کیا تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا. بڑا سمپل سے جواب ہے. جواب دے دیتا ہوں, ان کو نکال دیں بس. ٹھیک ہے, میں جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر, اوکے. جواب دوں گا. ٹھیک ہے بھائی, کوئی بھی آرگن جو ہے نا وہ لیس کمپلیکس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ دماغ بڑا کمپلیکس ہے, یہ بڑی دیر سے نا یہ فیلسی ہے کہ دماغ جو ہے ہمارے پھیپھڑے سے زیادہ کمپلیکس ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, دماغ بھی اتنا ہی کمپلیکس ہے جتنا پھیپھڑا ہے. سمجھ گئے؟ فنکشن اس کا ہمیں, کیونکہ اس کا فنکشن ایک ہائر فنکشن ہمیں لگتا ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے, دماغ بھی اتنا ہی کمپلیکس ہے. دماغ کے مختلف ایریاز ہیں, باقی بھی جسم میں ایسے سسٹم ہیں کہ اوورال وہ بھی بڑے کمپلیکس ہیں. ٹھیک ہے, کوئی دماغ سے کم کمپلیکس نہیں ہے, اور ہمارا جتنا دماغ کمپلیکس ہے اتنا ہی چمپینزی کا بھی کمپلیکس ہے. جتنے سسٹمز ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں اتنے اس میں بھی پائے جاتے ہیں. نیو کارٹیکس, پری فرنٹل کارٹیکس, سب سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں بھی ہوتا ہے. ایک ایریا ہمارے دماغ میں چھوٹا ہے تو دوسرا ان میں بڑا ہے. اسپیچ ایریا ہمارے دماغ میں بھی ایگزسٹ ان کے دماغ میں بھی کرتا ہے, مگر وہ فنکشن اس طرح نہیں کرتا ہمارے پاس. ان کے پاس ہماری طرح فنکشن نہیں کرتا. فرق صرف اتنا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان کے دماغ میں جو جینیٹکس یہ کمانڈ کرتی ہے, کچھ ریگولیٹری سیکوینسز ہیں جو کہ زیادہ ایمپلیفائڈ ہیں ہمارے پاس. اس وجہ سے ہمارا دماغ ایک ڈفرنٹ طریقے سے پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بات ہے کہ اگر دنیا میں چیر پھاڑ کرنے والے جاندار تھے جب, تو تب کوئی آ کے دیکھتا کہ دنیا میں کیا ہے, کیسے کیسے جاندار ہیں, تو انہیں لگنا تھا کہ ہاں جی یہ انسان بےچارے تو بالکل ایسے ہی ہیں, ان کو عقل بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور چیر پھاڑ کی طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مین بات یہ ہوتی ہے کہ ایوولوشن کچھ روٹس چنتی ہے, اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ہائیلی اسپیشلائزڈ ہے. جیسے کہ شیر جو ہے وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ پریڈیٹر ہے, چیتا جو ہے ہائیلی اسپیشلائزڈ جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ بھاگنے والا پریڈیٹر ہے. سانپ جو ہے ہائیلی اسپیشلائزڈ وینمس وہ ہیں. اب ہمارا جیسے یہ کہہ دینا کہ انسان جو ہے سوچ سکتا ہے, ٹولز ڈیولپ کر سکتا ہے, اس کی دماغ بہت آگے ہے, تو باقی جانداروں کے پاس یہ ایسے نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہنا ہے کہ سانپوں میں تو زہر ہوتا ہے, انسانوں میں کیوں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سانپوں میں تو زہر ہوتا ہے, انسان زہریلا کیوں نہیں ہوتا. حالانکہ انسان زہریلے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کس قسم کا زہر ہوتا ہے. وہ بہت سارے ہسٹری میں 1400 سال پہلے ہمارے پاس لوگ تھے زہریلے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ جی دماغ بہت ہائیلی اسپیشلائزڈ ہے, دماغ جیسی چیز کوئی نہیں اور ایگزسٹ کرتی, تو بھائی سانپ کا زہر جو ہے نا وہ اس کی چین میں سب سے ایڈوانس چیز ہے. ہماری چین میں ہمارا دماغ سب سے ایڈوانس چیز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ویل, جب ویل مچھلی جیسی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنا سانس روک کے رکھتی. ٹھیک ہے, ہم جو ہے ابھی آپ کو میں ابھی کہوں کہ سانس روکیں تو آپ کی 40 سیکنڈ میں آپ کی ہمت پار آ جائے. ٹھیک ہے, تو ایوولوشن کیا ہے یہ کہنا کہ انسان کا دماغ کو بہت ہی ہائی چیز ہے, نہیں بھائی. ہر طرف ایوولوشن کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسپیشلائزڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو جب لوگ ایوولوشن کو نہیں سمجھتے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں انسان کو بڑا اسپیشل سٹیٹس ملا. نہیں, ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ دماغ نے ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے,
मगर अभी भी हम नेचर की रहमो करम पे हैं। अगर कल ही फर्ज कर लें कि सतह समंदर बुलंद हो जाए तो इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्ज करें एक एस्टेरॉयड आके गिर जाए तो इंसान की अकल किसी काम की नहीं। बड़ी बड़ी कैलेमिटीज के मुकाबले में इंसान की भी नहीं है, इंसान कई बार एक्सटिंक्शन के दहाने पे पहुंच चुका है। आप कहते हैं आज से 10,000 साल पहले रहने वाले इंसान के दिमाग में और आपके दिमाग में बहुत कम फर्क था, मगर वो सिविलाइजेशन नहीं बना सका, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी। क्यों नहीं बना सका? कोई नेचर ने उसको इजाजत नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, हाँ जी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी आपको कह दूं कि ये जो आपने कहा कि इसका फैसला किसने किया कि इंसान के पास अक्ल ज़्यादा होगी, किसी ने नहीं किया। एवोल्यूशन जो है एक अनगाइडेड प्रोसेस है, और जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि आज से अगर 10,000 साल पहले आपको काफ़ी होमिनिड स्पीशीज़ मिल जानी थी जो कमो बेश इंसानों जितनी उनके अंदर अक्ल थी, उनकी वोकल कॉर्ड्स थी, उनको उनकी कुछ प्रिमिटिव लेवल की ज़बान भी थी, वो इन्फॉर्मेशन को फ्लो भी कर सकते थे। तो बेशक ठीक है, इंसान जितने अक्ल समझदार नहीं थे या नहीं होंगे, तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो ऑफ शूट निकला होमिनिड्स का अफ्रीकन प्लेन से, अफ्रीकन सवाना से, उसकी एग्जांपल तो हमारे पास है। तो इसको ये तो एक अनगाइडेड प्रिंसिपल है जो कि स्पेशली आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स, अब कई लोग उसको 66 मिलियन ईयर्स कहते हैं, उसके 66 मिलियन ईयर्स के बाद जो एक अनगाइडेड एवोल्यूशन हुई है जिसमें वेरियस मिलियंस ऑफ जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उनकी वजह से हम एक ऐसा ऑफशूट निकला जहाँ पे पहले बंदरों की एवोल्यूशन हुई। हम डायनासोर के वक्त सारे मैमल्स इतने थे, इससे बड़े कोई मैमल नहीं था। तो उसके बाद ये शाखें बनती गई, निकलती रहीं, और ये ऐसे जैसे एक बीज होता है, आप बीज ज़मीन में डालते हैं तो उसकी कितनी बड़ी तनावर दरख्त होता है, उसकी छोटी छोटी शाखें निकलती रहती हैं। तो उस तरह आपकी शाखें निकलती रहीं, और उसके अंदर हमें एक पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, फिर होमस जीनस आया, फिर होमस जीनस के अंदर निएंडरथॉलस, डायनासोवियंस, और फिर होमो सेपियंस, और बीच में और भी काफ़ी शाखें हैं होमो जीनस के अंदर। तो वो सारों के अंदर उनके दिमाग बड़े होते जा रहे थे। तो ये तो हमें एवोल्यूशन से उसकी हमें पूरी एग्जांपल, हमें इट मेक सेंस। आपका ये कह देना छलांग मार के कि नहीं अल्लाह मियां ने किया है, कोई वजह है कि साइंसदान दुनिया के आपकी लॉजिक को नहीं मानते? तो कोई वजह है जो दुनिया के साइंसदान और अक्लमंद तरीन लोग नहीं मानते, और आपकी साइड पे कौन है? मौलवी साहब। और ये भी कोई एडवांटेज है। और हमारी सूंघने की हिस्स माठी है, हमारी भागने की हिस्स माठी है, हमारी सुनने की, देखने की हमारी आई इज क्वाइट गुड, लेकिन वो भी रात की नहीं है, नॉकटर्नल नहीं है, नॉट एज कंपेयर टू बर्ड्स। नॉट एज कंपेयर टू बर्ड्स। उसकी भी वजह है क्योंकि वो ऊपर से देखते हैं, उनको टेलीस्कोपिक विजन चाहिए होता। तो हर चीज की लॉजिक बनती है थ्रू एवोल्यूशन। आपके सामने अभी भालू आ जाए, आप उसको थ्योरम समझा के नहीं अपनी जान बचाएंगे। तब उसका मसल पावर ही आपको खा जाएगा। तो हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। जैसे गालिब ने कहा, दे हैड, उनकी जो इंप्रूवमेंट हुई एक सर्टेन फीचर में उनकी हुई बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट की वजह से। सांप के लिए उसका वैनम, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ भाई मेरा अपना बड़ा दिमाग दे दो, मेरा वैनम ले लो। मे बी विल, इफ अगर वो सोच सकता होता। तो एनीवे, चले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।